حضرات محترم، اب میں درخواست گزار ہوں مجاہد ملت جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر اور اس مرحلے پر بھی اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے ولولوں اور جذبوں کو تازہ کرنے کے لیے ہر دم برسر پیکار جناب قاضی حسین احمد نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، تیری میری آرزو، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم سید منور حسن صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت اسلامی پاکستان، میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہمیں بڑی امید تھی کہ پرویز مشرف جائے گا، کوئی جمہوری حکومت آئے گی تو ملک کا نظام تبدیل ہوگا، ملک کی پالیسیاں تبدیل ہوں گی اور پالیسیاں عوام کی ترجمان ہوں گی، اور جو لوگوں کی آرزویں ہیں اور امنگیں ہیں ان کی ترجمانی کرے گی حکومت۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری یہ آرزو پوری نہیں ہو سکی۔ پھر ہمیں یہ توقع تھی کہ ہم نے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تحریک چلائی اور ہم اس میں ہراول دستے کا کام کیا ہم نے، اور ہمیں یہ امید تھی کہ چیف جسٹس کی بحالی کے بعد کم از کم مسنگ پرسنز کا معاملہ تو شاید حل ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بہن آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے جو یہاں موجود ہیں، ایک جلسے میں کہا تھا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس وکیل نہیں ہے اور تم وکیل نہیں رکھ سکتی تو میں تمہارا وکیل ہوں۔ اب ہم اس چیف جسٹس سے پوچھتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا وکیل ہوں، اور اس کے بعد عافیہ صدیقی صاحبہ جس کو پاکستان کی حکومت نے خود امریکیوں کے حوالے کر دیا، اگر وہ چیف جسٹس عافیہ صدیقی، جن کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی یہاں موجود ہیں، اور جو آمنہ جنجوعہ یہاں موجود ہیں، اور جو سامنے ڈاکٹر علی عبداللہ جو ابھی چند روز پہلے 2-3 مہینے پہلے جن کو اٹھا لیا گیا ہے، اور جو ہمارے سعید بلوچ گوادر کے کراچی سے اٹھا لیے گئے ہیں، اور جو ہمارے پشاور سے اٹھا لیے گئے ہیں، اور جو روز اٹھائے جاتے ہیں، اور جو سامنے جن کی لسٹیں موجود ہیں، جن کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ہم چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ تم تو شاید، ہمیں تو تم سے یہ توقع ہے کہ تم تو امریکہ کے غلام نہیں ہوگے۔ اگر ہماری فوج کے جرنیل غلام بن چکے ہیں، ہماری سیاستدان غلام بن چکے ہیں، اور جن کا ویکی لیکس میں بالکل ظاہر ہو گیا ہے، اور جو خفیہ ان کے ساز باز ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ بالکل ظاہر ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ توقع ہے کہ کم از کم چیف جسٹس تو اس سے بچا ہوگا۔ اگر تم واقعی آزاد ہو اور تم عدل کرتے ہو اور تم عادلانہ فیصلے کرتے ہو
ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں، چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گمشدہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ یہ ہماری توہین ہے، ہماری قومی توہین ہے، ہمارے آئین کی توہین ہے، ہماری آزادی چھن گئی ہے، ہماری خود مختاری چھن گئی ہے۔ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں عادلانہ فیصلے چاہیے۔ کیا تم چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کرتے ہو سب؟ عزیزان محترم، چیف جسٹس کے ساتھ ہم اپنی قوم سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپنے عوام سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ مایوسی تو کفر ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف ناشکرے اور کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو مایوسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا نواز شریف نے آنا ہے اور یا پیپل پارٹی نے آنا ہے، ان کے دونوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ بیٹھ گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی دلوں میں امید کی شمع بجھ گئی ہے، اور لوگ باہر نہیں نکلتے۔ کیا ایک نے حکومت کرنی ہے، دوسری حکومت اس نے کرنی ہے جس کے لیے آپ اٹھیں گے، جس کے لیے آپ گلی کوچوں میں آئیں گے۔ اور میں رویداد خان سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ زمین انقلاب کی داعی ہے، انقلاب کا تقاضا کرتی ہے یہ زمین، اور انقلاب کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر اپنے سڑک پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر یہاں کے 10 کروڑ عوام، 10 کروڑ مرد، 20 کروڑ مرد اور عورتیں ملا کر اگر صرف اپنے گھر سے باہر، اپنے گھر کی دہلیز پر اور گھر کی سڑک پر بھی کھڑے ہو جائیں تو انقلاب آ جائے گا۔ عزیزان محترم، بہت بڑے دھرنے کی اور بہت بڑے اسلام آباد آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اس قوم کو اٹھائیں، اس لوگوں کو اٹھائیں اور لوگوں کی مایوسی کو دور کر دیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، لوگ موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں قیادت نہیں ہے، قیادت موجود ہے۔ جماعت اسلامی سے زیادہ کون سی آزمودہ قیادت ہے اس ملک کے اندر، جن کے نام نہ کسی پلاٹوں کی فہرست میں ہے، نہ کسی قرضوں کی فہرست میں ہے، نہ کسی ویکی لیکس کی فہرستوں میں ہے، اور جن کا ایک ایک آدمی آزمودہ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، آپ کی گلی کوچوں میں ہے، اور سب سے زیادہ کامیاب جلسے بھی وہی کرتی ہے۔ جماعت اسلامی موجود ہے، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ قوم کیوں مایوس ہوتی ہے؟ قوم کے دلوں کے اندر امید کی شمع روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، اس ملک میں مدت سے، جب سے یہ ملک بنا ہے، یہاں استعمار کے ایجنٹوں کی حکمرانی ہے۔ برطانیہ گیا، برطانیہ کی جگہ امریکہ نے لے لی، اور یا فوج حکومت کرتی ہے یا فوج کے وہی لوگ جو فوج کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ حکومت کرتے ہیں، اور یہ دونوں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امریکہ کی منظوری حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے، ویکی لیکس میں بھی آیا ہے، یہ لوگ اسی لیے امریکہ کا ساتھ دینا اور امریکہ کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایوب خان یہاں آئے، ایوب خان کے دور حکومت میں 8 سال تک جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم وہ ان کے ساتھ رہے، اور جب وہ گئے یحییٰ خان آئے اور انہوں نے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا اور اپنے پسند کے حکمران کو یہاں مسلط کر دیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب گئے، تحریک کے نتیجے میں گئے، جب تحریک چلاتے تو فوج شب خون مارتی ہے۔ جناب جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، یہاں انہوں نے 10 سال حکومت کی، 11 سال، اور ان کی دور حکومت کے بعد ان کے پسندیدہ سویلین جناب نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے۔ نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان تبدیلیاں ہوتی رہی، کبھی ایک کی حکومت کبھی دوسرے کی حکومت، اور فوج کی وہ سازشیں بھی چلتی رہی،
اور دونوں کے بعد پھر یہ ضیاء الحق، یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور حکومت آیا اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے قاف لیگ کی سرپرستی کی۔ یہ کچھ دن ہمیں ملے ہیں، اس دوران میں بھی اصل حکومت جو پیچھے جو جنرل بیٹھے ہوئے ہیں وہی کر رہے ہیں، جو امریکہ کے پسندیدہ ہیں، اور انہی کے ذریعے سے یہاں پہ ساری حکمرانی چل رہی ہے۔